نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حمد و صلوات کے بعد ان گنت اور بے شمار تعریفیں ہیں اس رب ذوالجلال کی کہ جس رب ذوالجلال کی توفیق سے آج ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی بہت بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کلمہ پڑھنے کی ہمیں توفیق و سعادت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی فضیلت ہے، یہ ایک ایسی اللہ رب العزت کی برکات میں سے برکت ہے کہ دنیا جہان کی کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی عمل اس کے سامنے بالکل زیرو ہے۔ لہذا اہل ایمان کو ہمیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور ایمان کی توفیق کے ساتھ دنیا کی اس عارضی زندگی میں ہمیں بھیجا ہے۔ اور یا اللہ، تو نے ہمیں اس دنیا فانی میں وہ نعمت دی ہے جس کی یہاں بھی برکات ہیں اور آگے بھی ثمرات ہیں، اور ہمیں یا اللہ تیری اس مخلوق سے کوئی سروکار نہیں، تیری اس مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، مخلوق کے اس حصے کی جو توبہ نعوذ باللہ بے ایمان ہو کر اتراتی ہے، جو حالت کفر میں ہو کر غرور اور تکبر کا شکار ہو گئی ہے اور تیری بارگاہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، جو کہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ حق کی طرف دعوت دیں، یہ ہم سب کے فریضہ میں شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈٹ گیا اور ڈھٹائی پر ہو گیا تو یا اللہ، ہمیں جس طرح تو ان سے بے پرواہ ہے ہمیں بھی ان سے بے پرواہ فرما۔ حاضرین محترم، الحمد سے لے کر بناس تک اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ کتنے مقامات پر اپنی توحید کا، اپنے دین کا اور دین والوں کے ایمان کا اور ایمان والوں کے اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کو لے لیں، سورۃ الفاتحہ کو، تو سورۃ الفاتحہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کا سمجھے کہ ایک خلاصہ ہے، لب لباب جسے کہتے ہیں، کہ کوئی شخص جو ہے وہ 5 گھنٹے تقریر کرے اور کہے جی بس اب میں اس بات کو صرف 2 لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہوتا خلاصہ۔ تو اللہ نے سارے قرآن کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بند فرما دیا ہے، سارے احکامات کو۔ اور اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو ایسے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اور پھر اس کی قرآن کی تشریح کرتا ہے۔ قرآن کتنا قرآن ہے جسے کہتے ہیں نا تفسیر القرآن بالقرآن، کتنی قرآن مجید کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جو دوسرے مقام کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو ایک دوسرے کی وضاحت کرتے نظر آتے ہیں
کہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کے انبار لگا دیے، جن پر تو نے اپنی نعمتوں کی انتہا کر دی۔ اور وہ کون ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندو پھر آ کے میری بارگاہ میں جھک جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ نہ کہو کہ یا اللہ وہ کون ہے جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ کلیئرٹی کر دی، ایک چیز بتا دی، فرمایا انعام یافتہ کون ہے؟ وہ سب سے پہلے گروہ انبیاء، گروہ انبیاء۔ دوسرے کون ہیں؟ گروہ صدیقین، سچ بولنے والے، جن کی سچائی پر رب نے خود مہر ثبت فرما دی ہے۔ والشہداء، تیسرا گروہ جن پر رب نے اپنی انتہائی کرم نوازی کی، کمال درجہ بندی فرما دی، کہ فرمایا وہ طبقہ، وہ گروہ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے، اللہ اکبر، تو رب ہمارا ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر جو ہے وہ مستقیم ہو گئے، رب نے فرمایا ان کی مدد کے لیے میں فرشتے نازل فرما دیتا ہوں، اور انہوں نے میرے دین کی سربلندی کے لیے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، رشتہ دار، گھر بار، دنیا داری کا سب کچھ ختم، صرف رب کا دین بلند ہو، یہاں تک کہ دین کی سربلندی کے لیے جان سے بڑھ کر کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کتنی نعمتیں ہیں، اور جو شخص یہ کہے کہ یا اللہ میری جان بھی تیری راستے میں قربان ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دینا انسان نے؟ فرمایا وہ شہیدوں کا طبقہ ہے، ان پر میں نے انعام یہ کیا ہے کہ جو حدیث میں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شہید ہونے لگتا ہے تو اس پر کاری ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، گولیاں برس رہی ہوتی ہیں، اندوہ اور تکلیف کے پہاڑ گر رہے ہوتے ہیں، مگر اسے ایک چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں اللہ دیتا۔ ایک یہ نعمت، اور دوسری شہید کو نعمت کیا کہ فرمایا اسے یہ زہری، نفسانی، جسمانی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اللہ اسے ان کا جنت میں مقام دکھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تیسرا طبقہ رب نے فرمایا، اور چوتھا طبقہ فرمایا صالحین کا، وہ نیکوکار کہ جب رات آتی ہے، ٹھنڈی یخبختہ رات، جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے میاں صاحب کیا فرماتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے۔ واہ واہ واہ، رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، پر در بنا درد مندانو تانگ سجن دی ستے آیان جگاوے۔ یہ صالحین کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی تھوڑی بہت خیرات عطا فرما دے، کیونکہ آج تو مسلمان کے لیے صبح کی نماز کے وقت اٹھنا محال ہو گیا ہے، بوجھ بن گیا ہے، بھاری بن گیا ہے۔ یہ چار طبقے ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن پر میں نے اپنے انعامات خود نہیں کیے بلکہ پوچھتا رہا رب، اے گروہ انبیاء، اے گروہ صدیقین، اے گروہ شہداء، اے گروہ صالحین، اپنی زبان سے جو مقام لینا چاہتے ہو اپنی زبان سے قیامت کے دن رب فرمائے گا تم الاپو، تم بولو، اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو، رب سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اہل ایمان کی شان کیا بیان کی؟ یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرما دینا۔ موت کے وقت کیا نصیب ہو جائے؟
کلمہ، جانا تو ادھر ہی ہے، چاہے 100 سال زندہ رہیں، چاہے 80 سال زندہ رہیں، چاہے 100 دن زندہ رہیں، یا 100 منٹ یا 100 سیکنڈ، ہر ایک نے وہاں جانا ہے۔ جب جانا ہی ادھر ہے تو پھر کس چیز کی انسان کو جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت کی تمنا ہے کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے کہ کراچی جانا ہو، کسی نے لاہور آنا ہو، یا لاہور والے نے پنڈی جانا ہو، تو آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے کراچی جانا ہو تو کراچی جو منزل ہے اس نے گاڑی پہ جانا ہے، ریل پہ جانا ہے، ہوائی جہاز پہ جانا ہے، کہاں اترنا ہے، کیسے جانا ہے، ان لوازمات کی تیاری کرتا ہے یا پیچھے اپنے لوازمات کی تیاری کرتا ہے؟ وہ گھر کو بھول جاتا ہے، رشتے دار، دوست احباب، ریلیٹیو، بات آپ میری سمجھ گئے، اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے کس اسٹیشن پہ اترنا ہے، کون سی گاڑی پکڑنی ہے، کون سی ٹیکسی پکڑنی ہے، کون سا ایئرپورٹ ہے، کون سا لاری اڈا ہے، کون سا ریلوے اسٹیشن ہے، کون سی گلی ہے، کون سا محلہ ہے، یہ سارے پتے کر کے پہلے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ وہ اپنی منزل سے ڈگمگا نہ جائے، اپنی منزل سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہی بات ہے، اللہ فرماتا ہے اے بندہ مومن، تیری منزل یہ نہیں، تیری منزل آخرت ہے، تیری منزل قبر کی کامیابی ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، مولا موت حق کی دینا، موت کلمہ کی عطا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، ایک دن دل میں آیا کہ یا اللہ مجھے کوئی اپنا ذکر بتا دے جو میں ہر وقت کرتا رہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا، اہل تفسیر نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی۔ اب دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں ہیں، 313 ہیں اولو العزم جن پر اللہ نے کتابیں اور صحائف نازل فرمایا ہے۔ وہ تو دیکھیں، اولو العزم رسول جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں، انبیاء تو ویسے ہی ذاکر بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ عرض کی یا اللہ کوئی ذکر بتا دے کہ جو ہر وقت میری زبان پر رہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کر۔ کس کا ورد کیا کرو؟ اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اذکار میں سب سے وزنی ذکر لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، جواباً عرض کی کہ یا اللہ کہ یہ تو سارے انبیاء کرتے ہیں، یہ تو سارے انبیاء کرتے ہیں، اور کوئی ذکر عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تمہیں اس میرے کلمہ کی طاقت کا پتہ ہے، اس کے وزن کا پتہ ہے؟ خاموش ہو گئے۔ فرمایا میری 7 زمینیں اور میرے 7 آسمان، پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھو، لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، تو ہم اللہ کی یہ وحدانیت کس میں ذکر ہے، رب ذوالجلال کی کمال قدرت کا لا الہ الا اللہ کے اندر ذکر ہے، اس میں جلالت کا ذکر ہے۔ کتنا کمزور ہے انسان، ایک کیڑی چک وڈے نا تو بندہ ڈگ جاندہ تھلے، ایک سوئی چبو دیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تل ملا اٹھتا ہے، دھاڑے ہوئے ہے کی ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، کمزور ہے انسان۔ لیکن سب سے طاقتور کلمہ جب اس جسم میں آ جاتا ہے تو اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، دیکھیں میں آپ ہم سب انسان کی پریشانیاں اور آسانیاں، تنگیاں اور سہولتیں، یہ دونوں چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی ہیں، آسانیاں ہیں تو تنگیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں تو سہولتیں بھی ہیں۔ لیکن کمال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں
جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے، رب فرماتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پر بھی یہ تجلی گراؤں تو پہاڑ جو طاقتور ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر اے اہل ایمان تمہیں مبارک ہو جب تمہارے ایک انسان کے دل میں لا الہ الا اللہ کی قوت آ جاتی ہے تو پھر دنیا جہان کی طاقت اس صاحب ایمان کو ہلا نہیں سکتی۔ جس کے دل میں کلمہ ہو تو پھر اسے تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے، ہم تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہمیں سہارا کون دیتا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ والا، وہی طاقت ہمیں سہارا دیتی ہے، وہی طاقت ہمیں سہارا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ یہ ایمان کی طاقت ہے، دین کی طاقت ہے، کلمہ کی طاقت ہے، اسلام کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے سامنے قرآن ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، ایکچولی میں ایسے ہی بس آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں بھاگ دوڑ ہے، تو کوئی آج کا ذہن نہیں تھا کتاب کیا کرنا ہے، ایسے آتے آتے یہ ایسے ہی اللہ نے القاع ڈال دیا اور وہ ایک موضوع بن گیا اور بڑا خوبصورت ہے۔ یہ آیت میرے سامنے آئی 14ویں پارے کی سٹارٹنگ کہ ربما یود الذین کافروا لو کانوا مسلمون۔ اس کی تشریح میں حدیث یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب کتاب فرما لے گا تو جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر ایمان ہوگا مگر اعمال صالح نہیں ہوں گے، بد عملی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو دوزخ میں کافر بھی ہوں گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، وہ کہیں گے واہ تمہیں اچھا کلمہ پڑھنے کا صلہ ملا ہے، ہمیں تو تم کہا کرتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو اور دین اسلام قبول کر لو، رب تمہیں دوزخ میں نہیں پھینکے گا، تو تم تو خود کلمہ پڑھ کے دوزخ میں آ گئے ہو۔ یہ تانا دیں گے کافر۔ اللہ اکبر، رب بھی کتنا کمال والا ہے، کتنا شان والا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں نا کہ میرا کوئی بندہ میرے عذاب کا مستحق بن جائے۔ یہ تو بندہ ہے بھاگ بھاگ کے آگ کی طرف جاتا ہے، دوزخ والے اعمال کرتا ہے، بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کافروں کا تانا سنے گا نا تو وہ بھی بڑا غیرت والا ہے، فرماتا ہے مجھ سے بڑی کسی کی غیرت ہے؟ تم کہتے ہو میری بیٹی میرے لیے غیرت، میری بیوی میرے لیے غیرت، میری اولاد میرے لیے غیرت، میری دولت میرے لیے غیرت، میرا عہدہ میرے لیے غیرت، میرا کاروبار میرے لیے غیرت، میرا گھر میرے لیے غیرت، میرا خاندان میرے لیے غیرت، میرا حسب نسب میرے لیے غیرت، میری تعلیم میرے لیے غیرت، خبردار اس کے خلاف بات نہ کرنا۔ رب فرماتا ہے تمہاری سب غیرتیں کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑی غیرت مجھ رب ذوالجلال کی ہے۔ کہ جب کافروں کا یہ تانا رب سنے گا جو اہل ایمان کو دیں گے مگر بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جب ڈبکیاں کھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم تو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھو رب تمہیں جنتی بنائے گا، تم تو خود دوزخ میں جل رہے ہوگے۔ رب وہاں سے آواز اپنی شان کے مطابق دے گا، فرشتوں جاؤ جتنے دوزخ میں جل رہے ہیں ساروں کو لے آؤ اور جنت میں داخل کر دو، ساروں کو جنت میں۔ لیکن ہم یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈائریکٹ ہی جنت میں بنا دے، وہ کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر اترائیں، ہم اپنے اعمال پر بہت زیادہ عجب کریں، پسندیدگی کا اظہار کریں۔ جی میاں صاحب پھر فرماتے ہیں نا وہ والا کتنا زبان اتدام و خاص، فضل کرے تا اللہ اکبر، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون سانورگے مکالے۔ تو ہم تو اللہ کی فضل کے متلاشی ہیں۔ وہاں پر کافر یہ کہیں گے جو قرآن نے یہ کہا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، ہم نے بھی ربما کاش، یود الذین کفروا جو کافر ہیں وہ اظہار کریں گے
پسندیدگی کا کس چیز کا؟ کہ لو کان مسلمون، کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بے شک تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں آتے تو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں۔ اس لیے اہل ایمان مسلمان ہونے پر فخر کرو اور عمل کرنے پر ناز کرو۔ آج تو عمل کی ضرورت ہے نا، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج تو عمل کی بہت کمی ہوگی، یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔